8 फरवरी को हुकूमत और पीटीआई होने जा रहे हैं आमने सामने। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? चैंपियन ट्रॉफी से कबल ही बड़ा मैच। इमरान खान से गद्दारी की कोशिश बेनकाब। दूसरी जमातों में जाने वाले पीटीआई के 13 रहनुमा बेनकाब। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। रिचर्ड गर्नेल के बाद अब पेश होने जा रहा है जेनेटरी पीच। पाकिस्तानी खातून अमरीकी जज डोनाल्ड ट्रंप की हवा टाइट कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक मैदान सजने जा रहा है और चैंपियन ट्रॉफी से कबल ही एक बड़ा मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान लिया है कि उन्होंने 8 फरवरी 2025 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है और इस जलसे के लिए बाकायदा तौर पर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की आलिया हमज़ा साहबा, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है डीसी लाहौर को, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम लाहौर पे एक जलसा करना चाह रहे हैं, लिहाजा इंतज़ामिया हमें इस जलसे की इजाज़त दे। अब माज़ी की तरह होगा तो यही कि हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में चले जाएंगी, अदालत में मामला या तो गोलमोल होगा या अदालत उसकी कोई मशरूत इजाज़त देगी, इजाज़त से कबल पकड़ दगड़ होगी, सड़कें बंद होंगी, शहरी ख्वार हो जाएंगे, पीटीए का जलसा भी नहीं हो सकेगा। तो हर तरह से जो नुकसान है ना आवाम का तो होगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि पीटीआई एक सियासी जमात है, उनका राइट है कि वो जलसा करें, वो जुलूस भी निकाल सकते हैं, वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, लेकिन वो तहज़ीब और महज़्ज़बाना अंदाज़ से जिससे कोई अमन व अमान का ख़तरा ना हो। लेकिन हुकूमत और पीटीआई की नहीं बन रही इन मुज़ाकराती कमेटी, वो उड़ गई है हवा में और वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि वो पार्लिमान में एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इरफ़ान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई तो पहले से संजीदा नहीं थी। तो इस सूरत-ए-हाल को तो देख के लग रहा है कि पीटीआई को 8 फरवरी की जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो फिर ये जो मैदान सजेगा और इसमें क्या कहते हैं कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, अवाम को तो देखने को कुछ नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए पीटीआई का जलसा हो, अवाम देखें, शिरकत करें, तकरीरें हों, एक ज़रा शो लग जाए। लेकिन वो लग ये रहा है कि जो हुकूमत है ना वो इससे भी परेशान है। अच्छा, दूसरी मैंने ये बात करनी है कि इमरान खान साहब की जो बाहर की टीम है ना, वैसे तो होम्योपैथ है, लेकिन वो अपने रहनुमाओं पे नज़र बड़ी रखती है। एक खबर ये आ रही है कि इमरान खान से गद्दारी की कोशिश हो कर दी है बेनकाब। पीटीआई के कुछ 13 रहनुमा थे जो दूसरी सियासी जमातों में जाने की कोशिश कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये मुबैना इल्ज़ाम है उन पर। और वो एक एमपीए तो ऐसे थे कि वो एक मुखालफ सियासी जमात के इजलास में चले भी गए थे। वो एमपीए थे मलक शौकत केपीके से। अब इमरान खान को इनकी एक भिनक पड़ गई है इन 13 लोगों की। तो इमरान खान के जो जमात के जनरल सेक्रेटरी है ना, इन 13 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया है। ये 13 रहनुमा कौन है? मैं इसकी भी तफसील बता देता हूँ। बड़े नाम है पीटीआई के इसमें। इसमें जी जो अपोजिशन लीडर रहे हैं कौमी असम्बली में साबिक़ राजा रियाज़, इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खां, और इसके अलावा जी रमेश कुमार वांगक्वाई है और नुज़हत पठान है, वजीहा कमर, सरदार रियाज़ महमूद मज़ारी, राना कासम नून, नवाब शेर, सैयद बासत सुल्तान, अफजल डांडला, अब्दुल गफ़ार वट्टू, तलाल पांग, अहमद हसान डैर और मलक शौकत अली। ये मलक शौकत अली का मैं इसलिए कि मलक शौकत अली तो पकड़े गए थे, वो एक दूसरी जमात में चले भी, उनके इजलास में चले गए थे। लिहाजा इन 13 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि ना तो ये पार्टी का ओहदा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पार्टी का कोई बैनर इस्तेमाल कर सकते हैं ना पार्टी का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है और 2 दिन के अंदर जो है ना इन्हें अपनी वजाहत देना होगी। अब आ जाते हैं जी एक और मौजू पे। वो मौजू क्या है? वो मौजू ये है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में बड़े मकबूल हो गए थे अमेरिका में बैठ के रिचर्ड गर्नेल। वो गर्नेल नहीं, चर्नेल नहीं, बस वो आपने वो सुना भी होगा
کہ وہ اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ ہر بندہ اس کو کہتا تھا رچرڈ گرنیل۔ تو اس کے بعد اب پیش ہونے جا رہا ہے جینیٹری پیچ۔ یہ جینیٹری پیچ جو ہے نا، یہ ٹرمپ کے نمائندے ہیں، اور یہ بڑے کلوز ہیں، جو ٹرمپ کے بیٹے ہیں نا ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور ٹرمپ کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کے سارے ارینجمنٹس جو ہے یہ جینیٹری پیچ نے کیے تھے۔ جینیٹری پیچ کو پاکستانی حکومت نے مدعو کیا تھا، اور اس کے لیے پاکستانی حکومت نے باقاعدہ طور پر امریکہ کی ایک لابسٹ فرم ہائر کی تھی۔ یہ بھی الزام ہے پاکستانی ریاست پر، یہ مبینہ الزام کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیکا ایکٹ نافذ ہو گیا ہے، ایسے مینو بھی پھڑ کے نہ لے جان کے تھے، یہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد جو پاکستان کا سفیر ہے امریکہ کے اندر، وہ بھی یہاں پہ آئے تھے، اور یہ جینیٹری پیچ جو ہے یہ عرب پتی ہیں، اور یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کرتے ہیں، ٹیکساس میں ان کا زیادہ بزنس ہے، وہ آگے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں اس لیے کہا تھا کہ رچرڈ گرنیل کے بعد اب پیش ہونے جا رہا ہے جینیٹن، اور یہ میں اس بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ جینیٹری پیچ جو ہے نا، یہ رچرڈ گرنیل کے بعد نئی ایپیسوڈ آ گیا۔ اب وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے وفد کے ساتھ خود تو انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی، لیکن وفد کے ساتھ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مختلف شعبوں میں انہوں نے اعلان کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں، مائنز اینڈ منرلز میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی لانا چاہ رہے ہیں جس سے 1 ماہ کے اندر 30 منزلہ عمارت کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ فوری کھڑی ہو جائے۔ اور انہوں نے پھر اپنے مخالف جو پہلے والے صدر تھے جو بائیڈن، ان کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے بڑا نامناسب سلوک کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی قیادت کا احترام کرتی ہے۔ یہ جینیٹری پیچ کے الفاظ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب ایک جو بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے گمراہ کیا گیا، لیکن وہ پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پھر ایک انہوں نے وضاحت کی کہ امریکہ سے کوئی بھی آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے کوئی بیک ڈور چینل شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، اور بھی لوگوں سے ملاقات کی، اور بھی سمجھ گئے نا کن سے ملاقات کی ہوگی، ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ میں یہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاملے پر بات نہیں کرنے آیا۔ اس حوالے سے جو پاکستان میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ اب جینیٹری پیچ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رچرڈ گرنیل کو فیک جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے گمراہ کیا گیا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں رچرڈ گرنیل کو کہ وہ ایک محب وطن امریکن ہیں، اور انہوں نے خود مجھے انٹرنیٹ پر کئی ڈیپ فیک آئی ڈی پریزنٹیشن کے بارے میں بتایا جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں وہ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ رچرڈ گرنیل کے بارے میں اتنے زیادہ دمالے ڈال رہے تھے، اب ان کی اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں نا، میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اب باقی جو میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پاکستانی خاتون ہے امریکن جج، وہ ہیں پاکستانی لیکن امریکن بیسڈ ہیں، ان کا نام ہے لورین علی خان۔ یہ 41 سالہ جو پاکستانی نژاد امریکن خاتون جج ہے، انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے آتے ہی ایک اسٹے آرڈر دیا ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوا ٹائٹ کر دی۔ ہوا یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے تھے تو اس سے چند لمحے قبل انہوں نے اس پہ اسٹے دے دیا ہے۔ اب یہ جو جج ہیں، یہ جج ایسے نہیں لگ گئی، انہوں نے بڑی کڑی محنت کے بعد جو ہے نا اس عہدے پر پہنچی ہیں، لیکن کیونکہ انہیں سابق صدر امریکن جو بائیڈن نے لگایا تھا، اور انہوں نے جو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ہے اس کی سماعت اور اس کے بعد مختلف جو مراحل ہوتے ہیں ان کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد وہ اس عہدے پر آئیں۔ وہاں پہ جج بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، پاکستان میں بھی جج بننا آسان کام نہیں ہے، لیکن لوگ یہاں پہ تنقید کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آتے جی یہ کیا ہے کہ جو اور یہ امریکنز ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے عدالت کے اندر
کہ امریکی عدالت کی تاریخ میں یہ نیا باب رقم کیا ہے لورین علی خان نے۔ اب ان کے پاس مختلف درخواستیں آئی تھیں، اور یہ درخواستیں جو تھی یہ نان پروفٹ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا، آرگنائزیشن، ان کی ایک نیشنل کونسل تھی اور پبلک ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اس پہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اسٹے آرڈر دیا ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو اسٹے آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اربوں ڈالر کے فنڈز تھے نا جو منجمد ہونے تھے، اس پہ عمل درآمد ہونے سے چند منٹ قبل ہی یہ آرڈر آ گیا، جس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے اس کی سماعت پہنچ گئی ہے 3 فروری کو۔ لیکن اس سے ٹرمپ انتظامیہ تھوڑی سی ڈیفینسو ہو گئی ہے۔ اب امریکن جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے وہ قانون کی بڑی عملداری کرتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا قانون سب سے اہم ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، دوسری طرف ریپبلکنز ہیں، اور ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس کے اختیار پر ایک غیر قانونی حملہ ہے، جبکہ ریپبلکنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اب جو اس میں ساری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ امریکنز کا جتنا بھی میڈیا تھا انہوں نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ لیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آگے ہیں خود میدان میں، تو ہونا تو ایسے ہی ہے کہ اب میدان جو ہے نا سجے گا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، پاکستان میں عمران خان صاحب ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دونوں کا وجود جو ہے وہ دنیا کے لیے اچھا ہو۔ اسی بات کے ساتھ ندیم اسرا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔